السلام علیکم ویورز، آج ہم کسی بیماری کے متعلق نہیں بلکہ ہماری باڈی میں ہونے والی کچھ ایسی سمٹمز پر بات کریں گے جن کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں اور بہت اگنور کرتے ہیں، جبکہ یہ سمٹمز جو ہیں وہ اگنور کرنے والی نہیں ہوتی۔ ان کو نوٹس میں لانا چاہیے، ان پر نوٹس لینا چاہیے، ان کے اباؤٹ جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو یہ سمٹمز بار بار آپ کی باڈی اگر ظاہر کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے۔ سم ٹائمز آپ کی باڈی میں آنے والی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہیں، خود بخود کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کئی دفعہ آپ کی باڈی کے اندر جو سمٹمز ظاہر ہوتی ہیں وہ کافی عرصے تک چلی آ رہی ہوتی ہیں، کافی لمبے ٹائم سے آپ کی باڈی میں فیل ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ ان کو اگنور مسلسل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کے ریزلٹس آپ کو کافی ٹف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج ہم اس طرح کے سمٹمز پر بات کریں گے باڈی کے، جو باڈی ظاہر کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میرے اندر اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے، اس کو پورا کیا جائے، یا یا پھر میرے اندر جو ہے اس طرح کی چینجنگز آ رہی ہیں جو کہ ان نیسیسری ہیں، جو کہ چینجنگز جو ہیں وہ باڈی کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، کسی طرح سے اس کو جو ہے اس کا کام ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ اس طرح کے سائن اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو باڈی دے رہی ہے۔ ان ساری سمٹمز کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری سمٹمز، یہ ساری جو پرابلمز آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کی کسی سیریس مسائل کو آپ کے سامنے لانا چاہ رہی ہوں۔ آج ہم ان سمٹمز پر بات کرتے ہیں کہ ایسی کون سی سمٹمز ہیں جو ہماری باڈی میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں آگاہ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں اویئر کر رہی ہوتی ہیں باڈی کے اندر ہونے والی کمزوریوں یا تبدیلیوں کے اباؤٹ۔ اکثر اوقات کن پرابلمز کے ذریعے میسج دے رہی ہوتی ہے، جن میں سر کا درد ہے، کمر کا درد ہے، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، اسکن کا جو ہے بہت زیادہ ڈرائی ہو جانا، آنکھوں کا اندر دھنس جانا یا پھر آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکے ہو جانا۔ اس کے علاوہ آپ کو بھوک بہت زیادہ لگنا یا بھوک بہت کم لگنا، نیند کی بہت زیادہ کمی ہونا یا پھر نیند بہت زیادہ آنا، بال جھڑتے ہوں اگر بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی وینز چڑھ جاتی ہوں، عام زبان میں جس کو نس چڑھنا کہتے ہیں، آپ کی جو اسپیزم والی کنڈیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہو، آپ کی جو مسلز ہیں ان میں کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہو، آپ کو کریمپ پڑتے ہوں، آپ کو بہت زیادہ جھنجھناہٹ سی ہوتی ہو، آپ کی ٹانگوں کے اندر اریٹیشن سی محسوس ہوتی ہو، یہ ساری چیزیں نارمل لینے کی نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کبھی بہت زیادہ کام کیا ہے، آپ بہت زیادہ تھک گئے ہیں، اس کے ریزلٹ میں آپ کی باڈی آپ کو یہ سمٹمز دے رہی ہے، تو پھر اس کو لائٹلی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ ساری سمٹمز یا ان میں سے کچھ سمٹمز کبھی اکثر ہوتی رہتی ہیں، مسلسل ہوتی رہتی ہیں، تو پھر آپ کو یہاں سوچنے کی ضرورت ضرور ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارے سائن اینڈ سمٹمز بار بار مل رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری باڈی کے اندر ظاہر کرتی ہیں کسی قسم کی ڈیفیشنسی کو۔ مثلا آپ کو وائٹامن D3 کی کمی ہے، وائٹامن B12 کی کمی ہے، کیلشیم ڈیفیشنسی ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کے اندر شو کرتے ہیں، یہ ساری پرابلمز آپ کی باڈی کے اندر، یہ ساری جو آپ کو چھوٹی موٹی سمٹمز نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ سمٹمز آپ کی باڈی کے اندر ڈیفیشنسیز کو شو کرتی ہیں۔ ان ڈیفیشنسیز پر بات کرتے ہیں۔ آپ کی باڈی کے اندر اگر کیلشیم میگنیشیم ڈیفیشنسی ہو تو آپ کی باڈی جو ہے بار بار آپ کو یہ سمٹم دے گی کہ آپ کی ہڈیوں میں درد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے بال جھڑ سکتے ہیں، آپ کی اسکن ڈرائی ہو سکتی ہے، آپ بار بار بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی امیونٹی لو ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سارے پرابلمز ہوں تو آپ کی باڈی کے اندر کیلشیم اور زنک کی کمی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کی امیونٹی ویک ہے، کھانسی بار بار ہو رہی ہے، آپ کو زکام بار بار ہو رہا ہے، ذرا سا موسم چینج ہوتا ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ جلدی ریکور بھی نہیں ہو پاتے، جلدی آپ کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر زنک کی کمی کو۔ سر درد اگر آپ کو بار بار ہوتا ہے، کمزوری بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، چلنے پھرنے میں آپ کو بہت زیادہ تھکان محسوس ہوتی ہے، اس کے علاوہ تھوڑا چلنے پھرنے سے آپ کا سانس پھول جاتا ہے، آپ کو پیلپیٹیشن فیل ہونے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں اور آپ کی اسکن کا جو رنگ ہے وہ بالکل پیلا پیلا سا فیل ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے بال جھڑتے ہیں اور بالکل روکھے سے بے جان سے بال ہیں، تو آپ کے اندر وائٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے۔ وائٹامن B12 کی کمی سے یہ ساری سمٹمز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔
بات کریں گے ہم وائٹامن D3 کی کمی پر۔ آپ کے بونز میں درد ہو رہی ہے، اسپیشلی اگر آپ کی بونز میں اس طرح سے درد ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ دکھتے ہیں، کھڑ کھڑ کی آوازیں آتی ہیں اور آپ کو چلنے پھرنے سے آپ کی بونز میں درد ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے جوائنٹس میں درد ہوتی ہے، آپ کی جوڑوں میں درد ہوتی ہے، ہڈیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اسپیشلی ینگ لوگوں میں۔ اگر آپ جوانی میں ہیں، آپ ینگ ہیں، آپ کی باڈی میں یہ ساری سمٹمز آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کمزوری آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے، پیلپیٹیشن جیسا فیل ہونے لگتا ہے تھوڑا بہت کام کرنے سے، چلنے پھرنے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر وائٹامن D3 کی کمی ہے۔ وائٹامن D3 کی کمی سے آپ کی باڈی یہ سارے سمٹمز آپ کو دے رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری سمٹمز جو ہیں آپ کی باڈی کسی نہ کسی وائٹامن وجہ سے آپ کو شو کر رہی ہو۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور پھر انہی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ، اب جتنے بھی پیشنٹس اگر دیکھے جائیں، ان میں سے 60-70% لوگ جو ہیں وہ وائٹامنز کی کمی کی وجہ سے اس سچویشن تک پہنچتے ہیں کہ پھر فردر ان کو میڈیسنز یوز کرنی پڑتی ہیں، آگے چل کر ان کو میڈیسنز کا انٹیک کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر ایک جو ہے وہ کرونک بیماری میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت لمبے عرصے تک کمر درد کا شکار رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو سلیپ ڈسک جیسا ایشو دیکھنے کو مل سکتا ہے، اسپونڈیلائٹس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو نروس سسٹم ہے اس کے اندر ایشوز ہو سکتے ہیں۔ بہت لمبے عرصے تک آپ کو اگر کیلشیم کی ڈیفیشنسی بنی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں، آپ کو بونز ڈیجنریشن سٹارٹ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی ہڈیوں میں دکھن کا احساس اتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ B12 کی اگر آپ کو کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے نروس سسٹم میں ڈیمیجز آتے ہیں، نروس سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وائٹامنز اور نیوٹرینٹس کی کمی کو اگنور کرنے کی وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ ایک بہت ہی لائٹ سی چیز ہے جس کو آپ اگنور کرتے ہیں اور پھر آپ بڑے بڑے مسائل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کی باڈی کے اندر وائٹامنز کی اگر کمی ہے تو اس کو میڈیسنز پورا نہیں کر سکتی، اس کو میڈیسنز ریکور نہیں کر سکتی۔ میڈیسنز اور وائٹامنز بہت الگ الگ چیز ہیں۔ میڈیسن جو ہے وہ آپ کی بیماری پر کام کرتی ہے، آپ کی وائٹامنز کی کمی پر کام نہیں کرتی۔ آپ کی وائٹامنز کی کمی پر سپلیمنٹس کام کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹس اور میڈیسنز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سپلیمنٹس آپ کی باڈی کو پاور دیتے ہیں، آپ کی باڈی کی امیونٹی کو انہینس کرتے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر نیوٹرینٹس کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اینیمک سچویشن میں ہیں، آپ کے اندر بلڈ ڈیفیشنسی بہت زیادہ، تو اس کو پورا کرتے ہیں، آپ کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرتے ہیں، زنک کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کی باڈی کے اندر موجود جو چھوٹے موٹے مسائل، چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں، وہ وائٹامنز کی کمی کو ختم کرنے سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے آپ کو میڈیسنز انٹیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے بیماریوں کو سپلیمنٹس ٹھیک نہیں کر سکتے، اسی طرح نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو میڈیسنز ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بہت لمبے عرصے تک نیوٹریشنلی ڈیفیشنٹ رہ جائیں تو پھر آپ کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ آپ کو اگر بلڈ ڈیفیشنسی بہت لمبے عرصے تک رہ جائے تو اس کی وجہ سے آپ اینیمک سچویشن میں چلے جاتے ہیں، جو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا فردر اس کی وجہ سے کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی باڈی کے اندر نیوٹریشنل ویلیوز کو پورا رکھیں۔ ہم یہاں کچھ سپلیمنٹس کی بات کریں گے کہ نیچرلی آپ کن سپلیمنٹس کو یوز کر کے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اپنی باڈی کے اندر ان ڈیفیشنسیز کو پورا کر سکتے ہیں۔ سب سے اچھا اور سب سے نیچرل جو آپ کے پاس سپلیمنٹ موجود ہے وہ مورنگا ہے۔ آپ مورنگا کا استعمال کریں، آپ کی باڈی کے اندر کیلشیم ڈیفیشنسی، زنک ڈیفیشنسی، اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے اندر انیمیا والی اگر کوئی سچویشن ہے تو یہ ساری پرابلمس کو مورنگا بالکل ٹھیک کرے گا۔ آپ کی ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد بہت اچھے سے ریکور ہو جائے گا۔ مورنگا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا نیچرل سپلیمنٹ ہے آپ کے پاس جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی سپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ آپ جتنے بھی مہنگے مہنگے سپلیمنٹس یا فوڈ آئٹمس انٹیک کر لیں، مورنگا ان سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو وہ آپ اجوائن سے پوری کر سکتے ہیں۔ اجوائن وائٹامن ڈی کا بہت اچھا سورس ہے۔ اس کے لیے آپ ایک چمچ کوئی بھی آئل لیں، سرسوں کا آئل، زیتون کا آئل یا ناریل کا آئل، اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ اس میں اجوائن ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں۔ یہ جو آئل آپ نے لیا تھا اس کو آپ اپنے سارے کوکنگ آئل کے اندر ڈال لیں، جس آئل میں بھی آپ کھانا بناتے ہیں اس کے اندر اس کو ایڈ کر لیں۔ یہ آپ کی باڈی کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت اچھا سورس ہے۔ اور مورنگا آپ کی باڈی کے اندر ہونے والی کیلشیم ڈیفیشنسی اور آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ مورنگا اگر آپ ہم سے منگوانا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی
باڈی کے اندر نیوٹریشنل ویلیوز کو پورا رکھیں تاکہ ان فیوچر آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں، بہت ساری پرابلم سے بچ سکیں۔ اگر آپ کی باڈی کے اندر کیلشیم، زنک، منرلز، وائٹامنز، تمام چیزیں پوری ہوں گی تو آپ فیوچر میں آنے والی بہت ساری بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی باڈی کو ہیلدی رکھ کر آپ بہت سارے کام جو ہے وہ خوشی سے انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے کسی بھی طرح انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔